الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی مسلسل تفسیر میں سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات آپ سن چکے. 6 نشانیاں بیان ہوئی ہیں ایمان والوں کی. کون سے ایمان والے مراد کو پہنچیں گے؟ جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں اور عہد وعدے کی رعایت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں. یہ 6 نشانیاں جن مسلمانوں میں ایمان والوں میں پائی جائیں اور ان میں ہوں تو اللہ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، کہ فردوس کی میراث پائیں گے. ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس حوالے سے جو ضروری باتیں آپ تک پہنچا چکا ہوں وہ یہ کہ ایمان والے میں ایمان لانے کے بعد جن باتوں کی پابندی نظر آنی چاہیے وہ نہ ہو تو پھر اس کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہوگی. آج ہم لوگ دنیا میں کوئی چیز پانے کے لیے جس طرح محنت کرتے ہیں
دین کے حوالے سے وہ جذبہ کم لوگوں میں ہے۔ نماز کے بیان سے شروع ہوئی بات اور پھر نماز پر آئی، اور سب سے زیادہ سستی اسی حوالے سے ہے کہ نماز کے بارے میں بالعموم، جب بالعموم کہا جائے عام طور پر کیا دیکھا گیا؟ سستی، کاہلی، لیزینس، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی۔ بچوں کے امتحان آئے تو انہوں نے مصلے بچھا لیے، رزلٹ مل گیا تو بھول گئے۔ ایک مومن اللہ تعالی کو راضی رکھنے کی مسلسل کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کہیں کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے کہ میری محنت برباد ہو جائے۔ تو ہم سب کو نماز کی حفاظت کرنی چاہیے، پابندی کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ بیہودہ باتوں کی طرف مائل ہونا، دھیان نہیں لگانا چاہیے۔ جو صاحبان نصاب ہیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ مرد ہو یا عورت اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ امانت اور وعدہ، اس حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا، واقعات بہت نہیں سنائے، سنتے رہتے ہیں ہم کہ وعدے کی پابندی ہمارے ہاں سے رخصت ہو گئی۔ مذاق کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں، ابھی آ رہا ہوں، فکر ہی نہ کرو، اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں۔ تو یہ مزاج آپ کے لیے شاید اہم نہ ہو، مگر یہ جو بگاڑ اس کی وجہ سے آتا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ امانت میں خیانت کرنا، بجائے امین بننے کے خائن بننا، دھوکہ دینا، اس کی حفاظت نہ کرنا، اس کی شرائط پوری نہ کرنا، یہ بھی عام ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے وہ خیر سگالی، محبت، امن، بھلائی کے جو جذبات تھے وہ رخصت ہو گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، بگاڑ جو ہے وہ کہیں اور سے آتا ہے، یہ ہم ہی میں سے نکلتا ہے۔ آپ کسی بری چیز کو نہ اپنائیں تو وہ آپ کے معاشرے میں نہیں آئے گی، لیکن اب ہم برائیوں کی طرف لپکتے ہیں اور انہیں قبول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں خرابیاں آ گئیں۔ یہ جو یحافظون کا لفظ ہے، صاحبان علم اور صاحبان تفسیر وہ اس میں تکرر کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر صلوات کا جمع کا صیغہ لایا گیا۔ خشوع کا ذکر پہلے ہو چکا، گڑ گڑانے کا، کہ محافظت الگ چیز ہے، گڑ گڑانا الگ چیز ہے، کہ نماز میں عاجزی بھی ہو، زاری بھی ہو، نماز کی حفاظت بھی ہو، اور دکھاوا نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ سب کچھ کریں۔ جب یہ خوبیاں ہم میں آ جائیں گی تو پھر ہمیں کہا گیا کہ جن ایمان والوں کے یہ اوصاف، یہ خوبیاں بیان ہوئیں، وہ بہشت کے وارث ہیں، انہیں جنت کا وارث کہا گیا۔ جس طرح مال کے وارث ہوتے ہیں، جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، ایمان والوں کو اللہ نے جنت کا وارث بنایا۔ جنت میں انسان جائیں گے، ایمان والے جائیں گے،
اور وہ کس سبب سے جائیں گے؟ ایمان اور اچھے اعمال. یہ دونوں لفظ آپ بھی دہرائیے. جنت میں جانے کا ذریعہ کیا ہے؟ ایمان اور اچھے اعمال. ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی گنجائش نہیں ہے. یاد رہے کہ ایمان صحیح عقیدوں کا نام ہے، ورنہ نمازیں تو شیطان نے بھی پڑھی تھی مگر اس کے پاس ایمان نہیں تھا. تو ایمان بنیاد ہے، اگر ایمان نہیں ہوگا تو کوئی گنجائش نہیں ہوگی. وارثون اس لائق وہی ہیں، یعنی جن کی خوبیاں بیان ہوئیں یہی اس لائق ہیں کہ یہ جنت میں جائیں. الورثہ اس کے حوالے سے کتابوں میں ہے، کسی کو کسی کا مال بلا کسی حیل و حجت کے منتقل کرنا. کوئی ایگریمنٹ، کوئی تحریر، وہ آج قانونی ضرورت ہو تو اپنی جگہ، لیکن کسی کو کسی کا مال بغیر کسی حیل و حجت کے منتقل کرنا. میت جو شخص وفات پا جاتا ہے اس کا مال جسے منتقل کیا جاتا ہے آپ اس کو بھی وارث کہتے ہیں. تو یاد رہے جو شے منتقل ہوگی اسے میراث سے تعبیر کیا جائے گا. تو آپ کے ایمان کا بدل کیا ہے؟ جنت. ایمان کا بدل، ایمان کی میراث کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. اور جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے. تو اس کو اور بزرگی ظاہر کرنے کے لیے پہلے صرف وارث کہا، پھر یرثون الفردوس فرمایا. تو یہ اس کی عظمت اور بزرگی ظاہر کرنے کے لیے کہ ایمان والے وہ ہیں جو یہ خوبیاں رکھتے ہوں گے تو وہ فردوس کی میراث پائیں گے. جنت الفردوس کے مستحق مومن ہیں، اعمال صالحہ والے ہیں، جیسا کہ رب تعالی کا فرمان ہے. تو اب اس جنت میں ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ صرف داخلہ ہوگا، بلکہ فرمایا وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے. نہ کوئی ان کو نکالے گا، نہ ان سے کوئی کچھ چھینے گا، نہ وہاں کوئی ایسا ڈر ہوگا، پریشانی ہوگی، بلکہ اس جنت میں ان کے لیے مہربانی ہی مہربانی ہوگی. جنت الفردوس کے بارے میں روایت ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی. تو جس طرح اینٹیں جوڑنے کے لیے یہاں آپ گارا بناتے ہیں تو اس کا وہ گارا مشک کا ہوگا اور اس میں بہترین میوے اور اعلیٰ قسم کے پھول ہوں گے جو اس جنتی کے لیے اللہ تعالی نے بنائے ہیں. خالدون ہمیشہ رہیں گے. خلود دراصل اس شے کو کہا جاتا ہے جسے فساد عارض نہ ہو اور اس حالت پر قائم ہو جس حالت پر اسے ابتدا سے بنایا گیا کہ بہشت کی جملہ اشیاء جس حالت میں پیدا کی گئیں اسی حالت پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی. ان میں تبدیلی نہیں آئے گی کہ کچھ عرصے کے بعد وہ بدل دی جائیں، ایسا نہیں ہوگا. صوفیہ فرماتے ہیں الفردوس جنت کا بھی نام ہے اور اصل میں یہ اللہ کے قرب کا ایک خاص درجہ ہے. اللہ کے قریب ہونے والوں میں سے جو لوگ قریب ہیں وہ قرب جو ان کو نزدیکی ملتی ہے تو اس میں سے یہ ایک درجہ ہے، ایسا مرتبہ کہ ان کو اس کی برکات ملیں گی.
جنت کے حوالے سے جتنی باتیں ہم تک پہنچی ہیں، اگر ہم انہیں پڑھیں تو اس کا شوق ہو اور اس میں جانے کا کہ وہاں کیسی کیسی نعمتیں بنائی گئی ہیں۔ آج بھی یہاں انسان کوشش کرتا ہے کسی سیرگاہ میں جاؤں، سبزہ ہو، نہر ہو، پھول ہوں، موسم میں وہاں پر خوشبو ہو، رنگینی ہو، عمدگی ہو، تو آپ کے تصور سے کہیں زیادہ اچھی اللہ نے جنت بنائی ہے۔ وہ ایسے باغات ہیں جس میں آپ کے لیے نعمتیں اور برکتیں ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ تو ہم لوگ اگر نیکی کریں، شوق رکھیں، تو وہ جنت ہمیں ملے گی۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان اور اچھے اعمال۔ دو باتیں کروں اور پھر تفسیر کا اگلا حصہ۔ بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں اور اس بحث کا حاصل کیا ہے کہ جی جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا جانا تو اس نے جنت میں ہی ہے، اور باقی رہی کہ کوئی سستی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے۔ اس حوالے سے دو باتیں۔ کلمہ پڑھ لینا یقیناً اسلام میں داخل کرتا ہے، مگر کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کا پابند ہونا ہے۔ یہ ایک ضروری بات آپ کے ذہنوں میں کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اب وہ اس کا پابند ہو جائے۔ قرآن و حدیث، اللہ کے فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ان کی سنتوں کا پابند ہو جائے۔ اگر ان سے انحراف کرے گا، منہ پھیرے گا، ان کے خلاف جائے گا یا کسی ضروری بات کا انکار کرے گا تو پھر اس کا کلمہ پڑھنا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہ یاد رہے۔ تو عقیدوں کو درست رکھنا ہے۔ کلمہ پڑھنا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی پابندی کرنی ہے، جو اسلام بتاتا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ کلمہ پڑھ کے کفر کریں، کلمہ پڑھ کے ایسے کام کریں جو اسلام کے خلاف ہیں تو پھر کلمہ پڑھنا فائدہ نہیں دیتا، اس کا پابند ہونا ہے۔ دوسری بات رہی کہ جی سستی ہو جاتی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، آپ سے سستی ہو جائے تو آپ کا ادارہ تنخواہ کیوں نہیں دیتا آپ کو؟ آپ کسی کارخانے میں، کسی ادارے میں ملازم ہوں اور سستی کریں، نہ جائیں، کبھی چلے گئے نہیں گئے تو وہ ادارہ آپ کو رکھے گا؟ نہیں، وہ آؤٹ کر دیتا ہے۔ تو وہاں تو آپ نہیں کہتے کہ جی معاف کر دیں، سستی ہو گئی ہے۔ یہاں آپ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی سستیاں ہو جائیں معاف ہو جائیں۔ ایک انسان سے بھول ہوتی ہے، ایک انسان جان بوجھ کے کرتا ہے تو دونوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ غلطی کرنا، غلطی ہو جانا اور غلطی کرنا یہ دو الگ باتیں ہیں۔ بھول ہو گئی، غلطی کی ہے تو دونوں میں فرق ہے۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہم سے جان بوجھ کر سستی نہ ہو۔ کبھی بھول چوک ہو گئی، اس پہ توبہ کریں، وہ اپنا مقام ہے، مگر پابندی ہم سب کو کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ مجھ سے نافرمانی نہ ہو۔ اللہ والے معمولی سے کام جس کو آپ معمولی سمجھتے ہیں نا، ان کے نزدیک وہ معمولی نہیں ہوتا۔ یہ میری آپ کی سوچ بن گئی ہے کہ یہ چھوٹی نیکی ہے، وہ بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالی چاہے تو چھوٹی سی نیکی پر معاف کر دے، اللہ چاہے تو چھوٹی سی غلطی پر پکڑ کر لے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز۔
اس لیے میرا یہ جملہ پرانا آپ کو یاد ہوگا کہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرے نہیں، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑے نہیں۔ اگر ہم نے یہ اصول نہیں بنایا تو یہ سمجھا کہ نہیں اس سے کیا فرق پڑے گا، تو چنگاری بھی آگ لگا دیتی ہے، شعلہ بن جاتی ہے، محنت برباد کر دیتی ہے۔ تو خیال رکھنا ہے مسلمان کا کام نہیں کہ وہ جان بوجھ کر نافرمانی کرے، اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ تو کفار کو قیامت کے دن بہشت کی منزلیں دکھا کر کہا جائے گا اگر تم دنیا میں ایمان لے آتے تو یہ مرتبے تمہارے بھی نصیب میں ہو جاتے، لیکن تم ایمان نہیں لائے تو اب اس کو پا سکتے نہیں۔ تو ایمان کی قیمت کا اندازہ کیا جائے، ایمان کتنی اہم چیز ہے، کتنی قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت ہمیں کس قدر کرنی چاہیے۔ غلط صحبت میں بیٹھنا یا ایسے لوگوں میں بیٹھنا جن کے پاس بیٹھ کر ایمان کمزور ہوتا ہو، یا جن کے ساتھ بیٹھ کر عمل میں سستی آتی ہو، وہ جگہیں وہ لوگ اچھے نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے ملنے جلنے والوں سے پہچانا جاتا ہے کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، تو بری صحبت کا نتیجہ بھی برا ہوتا ہے۔ بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے ایمان کا نقصان ہوگا، بدعمل لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نیکی میں نقصان ہوگا۔ تو بری صحبت سے بچنا ہے، وہاں بیٹھیں جہاں ایمان مضبوط ہو، وہاں بیٹھیں جہاں نیکی کا شوق بڑھے۔ تو اچھی صحبت، اچھے کام، اچھے لوگ، اچھی جگہیں، اگر یہ سب کچھ ہوگا تو پھر ہمیں بھی اچھائی